پروگرام کے آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسی فلموں کے جھلکیاں جنہوں نے اپنے وقت میں تو لوگوں کو انٹرٹین کیا، لیکن آج ہمیں تاریخ کے ایک بہت اہم دور کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ یہ وہ فلمیں ہیں جو سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ میں بنائی گئی تھیں۔ ثاقب الاسلام ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان میں کیسے سوویت یونین کی جانب امریکہ کا بدلتا ہوا رویہ صاف نظر آتا ہے۔ کمیونسٹ رشیا کی تاریخ بہت سی امریکی فلموں کا موضوع رہی ہے، جن میں ڈیوڈ لن کی فلم ڈاکٹر ژیواگو بھی شامل ہے۔ اگرچہ فلم یوری ژیواگو اور ایک کمیونسٹ لیڈر کی بیوی لورا کے درمیان محبت کی کہانی ہے، لیکن اس میں روس میں کمیونزم پر بھی بات کی گئی ہے۔ پیٹر رولبرگ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں فلم اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ لن نے اس فلم میں سرد جنگ کے موضوع پر بننے والی دوسری فلموں کے مقابلے میں روسیوں کو نہایت مختلف انداز سے دکھایا ہے۔ سرد جنگ نے تناؤ کی فضا پیدا کی، جس سے بہت سی ترغیبی کہانیوں نے جنم لیا۔ کچھ امریکی فلموں نے امریکہ میں کمیونزم کے خطرات پر بھی بات کی، جیسا کہ منچورین کینڈیڈیٹ نامی اس فلم نے۔ فلم میں ریمنڈ شاہ نامی ایک سپاہی کو دکھایا گیا ہے جسے کمیونسٹ امریکی صدر کے قتل پر اکساتے ہیں۔ پروفیسر پیٹر رولبرگ کا کہنا ہے کہ فلم نے امریکیوں کے لیے ایک انتباہ کا کام کیا تھا۔ The possibility of brainwashing, of a total manipulation of human beings. خیالات کا بدلنا اور انسان کے وجود کو مکمل طور پر اختیارات میں لینا اور اس سے وہ کروانا جو آپ چاہتے ہیں، یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی جو سیاسی حالات کی دسترس سے باہر تھی، جس کا مطلب تھا ہوشیار رہیے۔ Actually also meant that society beware. I can no longer sit back and allow communist infiltration, communist indoctrination. اسٹینلی کیوبر کی فلم ڈاکٹر اسٹرینج لو کیوبا کے میزائل کرائسس کے 2 سال کے بعد 1964 میں منظر عام پر آئی تھی، جس میں امریکی فضائیہ کا ایک مخبوط الحواس جنرل سوویت یونین پر نیوکلیئر حملے کا حکم دیتا ہے۔ اس طنزیہ سیاسی فلم کے دوران پورے امریکہ میں ایک جوہری حملے کا خطرہ بھی منڈلاتا دکھایا گیا ہے۔ 1966 میں فلم رشینز آر کمنگ میں سوویت یونین کی طرف سے پائے جانے والے خطرات پر طنز کیا گیا تھا۔ They're here. Do you hear? The Russians in West Village. جبکہ جیمز بانڈ کی فلم ہر میجسٹی اسپائی 007 میں جاسوسی کے طریقوں کو ہالی ووڈ کا تڑکا لگا کر پیش کیا گیا تھا، اور 1970 میں بننے والی فلموں میں مصالحتی حکمت عملی اور امریکہ اور روس کے تعلقات میں بہتری دکھائی گئی تھی۔ اس زمانے میں بننے والی ایک فلم دی بلو برڈ تھی، جسے ایک امریکی اور ایک روسی کمپنی نے مل کر بنایا تھا۔ اس فلم میں معروف اداکارہ الزبتھ ٹیلر نے کام کیا تھا، لیکن پھر 1989 میں روس کے افغانستان پر حملے اور رونلڈ ریگن کے امریکی صدر بننے کے بعد مصالحت پر مبنی اس دور کا خاتمہ ہو گیا اور سوویت یونین کے خلاف بننے والی فلموں کا دوبارہ آغاز بھی۔ فلم راکی 6 میں امریکہ اور روس کی دشمنی کو نہایت واضح طور پر دکھایا گیا۔ اس فلم میں اداکار سلویسٹر اسٹالون نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں بننے والی فلموں میں بھی روسی ارتداد کو مختلف فلموں میں موضوع بنایا گیا۔ فلم ماسکو آن ہڈسن میں ایک روسی موسیقار کی کہانی بیان کی گئی ہے جو نیو یارک آتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ سوویت یونین کے بدلتے حالات کو 1990 کی ایکشن سے بھرپور فلم دی ہنٹ فار ریڈ اکتوبر میں دکھایا گیا، جس میں سوویت یونین کے زوال کو موضوع بنایا گیا۔ اس فلم میں اداکار شان کانری نے ایک روسی سب مرین کیپٹن کا کردار ادا کیا جو جوہری ہتھیاروں سے لیس آبدوز کا رخ امریکہ کی طرف کر دیتا ہے اور امریکی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر پیٹر رولبرگ کا کہنا ہے کہ سرد جنگ پر بننے والی فلمیں اتنی ہی مختلف تھیں جتنا کہ امریکی شائقین۔ بنیادی طور پر بہت سی فلموں نے شائقین کو تفریح فراہم کی، لیکن اگر نتائج کو دیکھا جائے تو شعوری لحاظ سے ان فلموں نے انسانیت اور اس کی طاقت کے بارے میں بات کی۔ رابرٹ ایلٹمین کی فلم ریڈی ٹو ویئر نے روس کے ٹوٹنے کے بعد جدید ماسکو کو دکھایا، جہاں لوگ دنیا بھر کے سامنے ہیں اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ پینیلوپولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔